فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی. تو آج نماز رسم کے طور پر موجود ہے، روح کے طور پر مفقود ہے. جسم باقی ہے بجا صاحب، روح نہیں ہے. ہم نے نماز کو مذہب سے جوڑ دیا ہے، اپنی نجات سے جوڑ دیا ہے. اپنی زندگی، اپنے قول، اپنے فعل، اپنے معاملات ان میں نہیں اتارا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 5 وقتہ نمازیں اللہ تعالیٰ نے کیوں دی ہیں. یہ نماز ایک طرح سے نگراں ہے. یہ نماز انسان کو پابند کرتی ہے کہ ابھی اللہ سے ملاقات کی ہے، جو وعدے کیے ہیں انہیں اگلی نماز تک اپنی زندگی میں قائم رکھنا ہے، برقرار رکھنا ہے. ہم نے نماز کو مسجد تک محدود کر دیا، گھروں تک محدود کر دیا، ان کے اوقات تک محدود کر دیا، اور معاملات میں ہم بھول جاتے ہیں. ہم نے خدا کو مسجد تک محدود کر دیا. اپنے معاملات میں ہم بھول جاتے ہیں کہ ہر پل وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارا محتسب ہے، ہمارے ہر عمل پر اس کی نظر ہے. تو یہ جو نماز ہماری ہے، کیا یہ صرف عادتاً ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. اصل میں اس موضوع کی شروعات کے لیے ہمیں سب سے پہلے قرآن کی طرف ہی دیکھنا پڑے گا. قرآن میں سورہ حجرات ہے، اس میں 45 نمبر آیت کا تھوڑا سا ایک حصہ میں پڑھ دوں. اس میں اللہ رب العزت نے بات فرمائی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک یقیناً نماز تمہیں فحش اور منکر یعنی بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. مطلب نماز کا حاصل ہے فحش اور منکر سے روکنا. جیسے روزے کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ تمہیں متقی بناتا ہے تاکہ تم متقی بنو. ہر چیز کا، ہر عبادت کا بھی ایک حاصل ہے. تو نماز کا جو حاصل ہے وہ برائی سے روکنا ہے. آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ منکر اور فحش بھی جاری ہے اور نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں. اللہ اس کا کلام تو سچا ہے. ہمیں ہماری نظر جو ہے وہ اپنی نمازوں پر ڈالنی پڑے گی ہمیں، کہ کہیں یہ نمازیں ہماری صرف اور صرف ایسی ہی پڑھی جا رہی ہوں، اللہ تک نہ پہنچ رہی ہوں. یہ وہ نمازیں ہیں ہی نہیں جو مقصود اللہ کا تھا. جب فحش اور منکر جاری، اب آپ یہ دیکھیں نا کہ نمازیں پڑھ رہے لوگ اور تمام وہ برے کام، سودی لین دین ہو، رشوت کا لین دین ہو، نمبر 2 مال بیچنا ہو، ملاوٹ ہو، جھوٹ ہو، غیبت ہو، اپنی عورتوں پہ تشدد ہو، بھائی بہنوں کا حق ہو، ماں باپ کی بے حرمتی ہو، کوئی ایسا کام نہیں ہے جو نہ کر رہے ہوں. مطلب بھاگے چلے جائیں گے پہلی صف میں نماز پڑھنے کے لیے، تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو جائے، اذان ہوتے ہی مسجد میں سب سے آگے بیٹھیں گے، لیکن پتہ لگا سودی کاروبار کرتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کو نماز برائی سے نہیں روک رہی تو کہاں آپ کی نماز ہو رہی ہے؟ پھر نماز جو ہے نا، قرآن نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیتا، نماز قائم کرنے کا حکم دیتا ہے. جب آپ نے اللہ اکبر کہا اور اللہ کو آپ نے بڑا مان لیا، اب اللہ آپ کی نماز میں آپ کے ساتھ بڑا ہے، تو آپ کے بازاروں میں، آپ کے گھروں میں، آپ کی سڑکوں پہ، آپ کے رشتوں میں، ہر جگہ اللہ بڑا ہونا چاہیے. اگر آپ نے اللہ اکبر کانوں پہ ہاتھ لگاتے ہوئے کہہ دیا کہ ہم نے سب کچھ پیچھے چھوڑ دیا اور صرف اللہ کو بڑا مان لیا، تو اسے پوری زندگی میں بڑا ماننا ہے. بلے شاہ کا ایک قول مجھے یاد آ رہا ہے، وہ یہ کہتے تھے کہ لوگوں، تمہاری نماز 5 وقت ہے اور ہماری ہمہ وقت ہے. کیا بات ہے! 24 گھنٹے ہمہ وقت نماز کی حالت میں رہنا. دیکھیے، جب نماز کیا ہے؟ اللہ کے آگے حضوری. اگر آپ کا مقصد 24 گھنٹے صرف اور صرف حضوری ہوگی نا اللہ کے آگے، اپنے آپ برائی سے رک جائیں گے، فحش اور منکر سے رک جائیں گے، جو نماز کا حاصل ہے. بالکل. مجاز صاحب ادھر ہی آ رہے ہیں. میرے سوال کا کچھ آپ نے ضمناً ابھی جواب دے ہی دیا. آپ نے کہا کہ یہ وہ نماز نہیں ہے جو اللہ کو مقصود تھی. تو اللہ کو مقصود کیسی نماز ہے؟ صحابہ کے معمول کے مطابق کیسی نماز ہے؟ اور جیسے آپ نے کہا کہ ہمہ وقت اللہ کے سامنے حضوری، نماز کی کیفیت میں اللہ سامنے ہے، جی اس کو برقرار رکھنا، اس کیفیت کو 24 گھنٹے، سفر ہے، حضر ہے، انسان نیند کی حالت میں ہے، بیداری کی حالت میں ہے، ہر وقت اللہ کے حضوری حاضر رہنا، اس کا احساس، اس کا ادراک، یہ چیزیں ہمیں نماز سکھاتی ہے. لیکن ہم تو دیکھتے ہیں کہ نمازوں میں ہم ان چیزوں کو قائم ہی نہیں رکھ پاتے. نمازوں کے بعد کیا کریں؟ اصل میں پہلے تو ہمیں اپنی اصلاح کرنی پڑے گی نیتوں کی. آج جو معاشرے میں نماز میں دیکھتا ہوں نا، لوگ جو ہیں یہ تو عادتاً پڑھ رہے ہیں کہ بچپن سے عادت پڑ گئی، ماں باپ نے عادت ڈال دی، یا معاشرے میں چلن ہے نماز کا کہ بھئی سارے بازار والے نماز پڑھ رہے ہیں، محلے والے پڑھ رہے ہیں تو ہم بھی پڑھیں گے.
یا کاروبار کا کوئی خطرہ کہ نماز پڑھنے سے ہمارا کاروبار چل جائے گا یا نقصان نہ ہو جائے، اس وجہ سے، اس ڈر کی وجہ سے اللہ کے لیے نماز پڑھنے والے بہت کم لوگ ہیں۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے سورہ انعام ہے 6 نمبر سورت، اس کی 162 نمبر آیت میں یہ بات کہی ہے کہ اے نبی لوگوں سے کہہ دو کہ میری تمام عبادات، میری نمازیں، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے، صرف اور صرف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اگر نماز آپ کی صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوگی، آپ کوئی ناول پڑھ رہے ہوں یا کوئی آپ دلچسپی یا کوئی گیم دیکھ رہے ہوں، آپ کے پیرنٹس بھی آوازیں لگاتے نا، آپ کے کانوں میں آواز ہی نہیں آتی، یہ میڈیٹیشن، یہ توجہ، یہ اخلاص ہے اصل میں۔ آپ ایک بار اللہ کے آگے حاضر ہونے کا آپ نے تصور کیا، اس کے بعد سب پیچھے رہ گیا۔ یہ جو تصور تھا صحابہ کرام کے تو میجر آپریشن ہوئے ہیں نماز کی حالت میں۔ آپ یہ دیکھیں صحابہ کا جو آپ نے ذکر کیا ہے، ان کا تو سارا معاملہ ہی ایسا تھا کہ سب کچھ بھول جاتے تھے، پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ ہے اصل بات کہ ہمیں نماز میں، اس کے بعد ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم نیت باندھتے ہیں، جب پتہ ہوتا ہے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، سلام پھیرتے ہوئے یاد آتا ہے کہ ہم نماز میں تھے، باقی سارا ذہن ہمارا کہاں رہتا ہے، کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے سورہ نساء ہے 4 نمبر سورت، اس کی 43 نمبر آیت میں یہ بات کہی ہے کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو تم نماز کے قریب نہ جاؤ۔ یہ اس ٹائم کے لوگوں کے لیے تھی، جب تک کہ تم لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ جب تک تمہارا دل و دماغ جو ہے وہ سمجھنے نہ لگے کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ اب ہم نماز کی نیت تو باندھ لیتے ہیں، پڑھتے بھی رہتے ہیں جو قرآن کی آیت ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ اگر ترجمہ ہمیں کم سے کم نماز کا ہی ترجمہ یاد کر لیں تو ہمیں پتہ تو ہو کہ ہم اللہ کے آگے کیا بات رکھ رہے ہیں، کیا باتیں اللہ سے کر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ جب قرآن یہ بات کہہ رہا ہے کہ تم جب تک سمجھنے نہ لگو کہ تمہاری زبان، تمہارا دل، تمہارا دماغ سب ایک ہے، پتہ لگے کہ تم زبان سے کیا پڑھ رہے، تمہارا دماغ سمجھ رہا ہو، تمہارے دل میں بات ہے۔ میں نے دیکھا جو عرب کے لوگ ہیں، ہم وہاں نمازیں پڑھتے تھے ماشاءاللہ، تو امام صاحب کئی جگہ قرآن میں جہاں کوئی ایسی آیت آئی سختی والی تو رونے لگتے تھے، رقت طاری ہو ہاں، جاتی۔ تو آج تو بالکل معاملہ بالکل مجھا صاحب یہی کیفیت جو تھی نا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کئی درجہ آگے بڑھ کر صحابہ اکرام میں پائی جاتی تھی۔ جیسے آپ نے کہا کہ میجر آپریشن ہو جاتے تھے، ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ ان کو گینگرین ہو گیا، کہا گیا کہ بھائی پیر کاٹنا پڑے گا، تو ان سے کہا کہ کب کاٹیں؟ انہوں نے کہا جب میں نماز کی حالت میں ہوں، جب میں نماز کی حالت میں ہوں تم اب میرے پیر کو کاٹ ڈالنا۔ ان کا پیر کاٹا بھی گیا، پٹی بھی باندھی گئی اور انہیں کچھ خبر نہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کا حال یہ تھا کہ وہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو ان کے سر پر پرندہ بھی آ کر بیٹھ جاتا تھا تو انہیں خبر نہیں ہوتی تھی۔ لمبے لمبے رکوع، لمبے لمبے سجود، لمبا لمبا قیام۔ اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسی بھی کیفیت پائی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ نماز کی ادائیگی کے دوران جو امام تھے انہیں یہ لگا کہ شاید ایک رکعت کچھ کم ہو گئی ہے، تو جب انہوں نے اپنے مقتدیوں سے تصدیق کے لیے پوچھا کہ بھئی کیا واقعی ایک رکعت میں نے کم پڑھائی ہے، تو ایک شخص کہنے لگے کہ ہاں ایک رکعت آپ نے کم پڑھائی ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جب آپ 4 رکعت ادا کرتے ہیں تو ہر رکعت میں اپنے ایک باغ کا تصور کرتا ہوں، آج میرا ایک باغ رہ گیا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ایسی بھی کیفیت ہے، یہی حالت ہے۔ دیکھیے ایک سخت حدیث ہے لیکن سنانی بڑی ضروری ہے۔ حضور نے فرمایا، اللہ کرے وہ زمانہ نہ ہو ابھی، کہ آخری زمانے میں مسجدیں نمازیوں سے بھری ہوئی ہوں گی لیکن ان میں ایک بھی صاحب ایمان نہیں ہوگا۔ یہ بڑی سخت حدیث ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اسلام میں اور ایمان میں فرق ہے۔ اسلام یہ ہے کہ آپ زبان سے مان لیں کہ اللہ ایک ہے، لیکن ایمان یہ ہے کہ آپ اللہ کی مانیں، فرما برداری۔ اگر آپ کے اندر اللہ کی فرما برداری نہیں ہے تو صرف آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کی نماز قائم نہیں ہو رہی۔ جو مقصد ہے ایمان والوں کی نماز قائم ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو فرما بردار سمجھتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ بعض نمازیں تمہاری ایسی ہیں جو میلے کچیلے کپڑے کی طرح تمہارے منہ پہ دے کے ماری جائے گی۔ اب یہ جو ہماری بھاگا دوڑی کی نمازیں ہیں، غفلت کی نمازیں ہیں، یہ ساری اسی زمرے میں آئیں گی۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہماری نماز کی وہ روح نہیں ہے جو ہمیں جس وجہ سے نماز دی جا رہی ہے تو کتنی نمازیں پڑھتے رہیں کیا ہوتا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ نماز جب اللہ کہہ دے کہ ہاں یہ نماز ہے، وہ ایکسیپٹ کر لے، ہمارا خالق اور مالک، تب وہ نماز ہے۔ ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم 3 بار، آپ یہ دیکھیں کہ اہم ترین ستون بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے، حضور نے جب انہوں نے سلام پھیر لیا، بلایا اپنے پاس کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ وہ انہوں نے اس پہ دوبارہ پڑھی۔ 3 بار پڑھنے کے بعد وہ کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پہ میرے ماں باپ قربان ہو، میں اس سے بہتر نماز نہیں پڑھ سکتا۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ نماز کا اہم ترین ستون جو ہے وہ سکون ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ہم اپنی نمازوں پہ اگر نظر ڈالیں تو واقعی کیا ہماری نمازیں سکون کی ہیں؟
ہمیں تو اتنی جلد بازی کی نماز ہے. عورتوں کو بھی میں دیکھتا ہوں گھروں بالکل میں, بالکل مردوں کی بات نہیں میں کر مستثنا رہا. نہیں ہے. تمام عورتیں زیادہ جھمیلوں میں الجھی رہتی ہیں, ان پوری پر ذمہ امت داریاں کا حال زیادہ یہی ہیں. ہے. جی مجھا صاحب, جیسے آپ نے کہا کہ نماز میں سکون بہت ضروری ہے, اور سکون ہی جو ہے وہ نماز کو یہ بتاتا ہے کہ کتنا پڑھنے والے کا دل لگ رہا ہے اور نماز کی کیفیت کیا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کسی نے دریافت کیا کہ ہمیں یہ کیسے پتہ چلے کہ ہماری نماز قبول ہو گئی ہے, تو انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا. انہوں نے کہا جب ایک نماز کے بعد, ایک نماز کی ادائیگی کے بعد دوسری نماز پڑھنے کو دل چاہے, شوق جاگے, تو یہ سمجھو تمہاری پہلی نماز قبول ہو گئی. اب آپ کی اس گفتگو کی طرف آ رہے ہیں مجاز صاحب کہ آج ہم نے مذہب کو صرف رسوم تک مقید کر دیا ہے, نماز کو ایک رسم بنا دیا ہے, مسجدوں تک محدود کر دیا ہے, صرف ہیبٹ رہ گئی ہے. ہاں صرف ہیبٹ رہ گئی ہے. اب یہ دیکھیں کہ ہماری نماز میں اور دیگر امتوں کی نماز میں فرق کیا ہے کہ ہماری نماز میں قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے. کون سا حکم ہے جو قرآن پاک میں موجود نہیں ہے؟ پورا ایک ضابطہ ہے, ایک منشور ہے, زندگی گزارنے کا طریقہ ہے جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا ہے. اب جب دن اور رات ان آیات کی جس کو کہتے ہیں کہ وہ پڑھی جاتی ہیں, ان کو پڑھا جاتا ہے, تلاوت ہوتی ہے, تو پھر ہماری زندگیوں میں وہ کیوں نہیں اترتا؟ ہم نے اسے صرف نماز تک کیوں محدود کر دیا؟ انہیں اپنی زندگی میں, اپنے معاملات میں کیوں نہیں اتارا؟ کیوں ہم ڈنکے کی چوٹ پر کہتے کچھ ہیں, کرتے کچھ ہیں؟ نماز کے وقت جو ہے ہم بہت متقی اور پرہیزگار ہیں, اور عام زندگی میں ہم روسیا ہیں. اصل میں وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو ترجمے سے نہیں پڑھتے, ہمیں پتہ ہی نہیں, ہم صرف تلاوت پہ رہ گئے ہیں. آپ یہ دیکھیں قرآن میں 30ویں پارے کے آخر میں ایک سورت ہے سورہ ماؤن, اس کی آخری جو 4 آیتیں ہیں نا وہ ہلانے والی آیتیں ہیں. وہ اس میں سورہ ماؤن کی 4 نمبر آیت میں اللہ رب العزت نے بات کہی ہے, فویل للمصلین, افسوس ہے ان نمازیوں پر. نمازیوں پر افسوس کی آیت آئی ہے, آپ دیکھیے, عام لوگوں کے لیے نہیں. الذین هم عن صلاتہم ساہون, جو غفلت کی نمازوں سے جو غافل ہیں, مطلب غفلت کی نمازیں پڑھتے ہیں جلدی جلدی, یا کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی. اسی آیت میں آگے اگلی آیت میں فرمایا الذین هم یراؤون, جو ریاکاری کرتے ہیں, مطلب دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں. عمل میں شرک, منافقوں والی حرکت ہے کہ دکھاوا دوسروں کے لیے نماز. اصل میں تو خوشنودی ہمیں اللہ کی حاصل کرنی ہے, لوگوں کو دکھانے کے لیے جو نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے یہ بات کہی گئی. اور آخری آیت میں وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ, مطلب جو لوگوں کو ضرورت کی چیزیں نہیں دیتے. جب تک آپ کو جو چیزیں اللہ رب العزت نے دی ہیں وہ اگر آپ لوگوں میں نہیں بانٹ رہے ہیں تو آپ کی نماز قائم نہیں ہو رہی. یہ بہت ضروری ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو ان محرومین میں بانٹنا. یہ نماز کا حصہ ہے, لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ ترجمہ نہیں پڑھتے, معلوم ہی نہیں ہے قرآن ہمیں کیا دے رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کا حال, جب وہ یہ کہہ رہے ہیں جو بھی آپ نے بات کہی ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. مومن کی معراج کہا, مسلمان کی معراج نہیں کہا. اصل میں مسلمان میں اور مومن میں فرق ہے. یہاں دنیا میں تو ہمارا اسلام چل جائے گا, میونسپلٹی میں گورنمنٹ کی ہمیں جو پالیسیز ہوتی ہیں ان میں فائدہ اٹھانے کے لیے چل جائے, لیکن اوپر اسلام نہیں, ایمان کی ضرورت ہے. وہاں قلبی ایمان, مطلب وہ جو بات کہتے ہیں نا کہ زبان سے کہہ دینا, اقرار باللسان, وہ تو اسلام ہے. تصدیق بالقلب جو ہے نا وہ ایمان ہے اصل چیز. مجھا صاحب انہی 3 آیات کی طرف آ رہے ہیں جن کا بھی آپ نے تلاوت کی اور ترجمہ پڑھا کہ فویل للمصلین الذین هم صلاتہم ساہون الذین هم یراؤون. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ مسلمان تو ہیں ہی نہیں, یہ تو منافقین سے بھی گئے گزرے ہیں. بظاہر مسلمان ہیں لیکن آخر میں آ رہا ہے الذین هم یراؤون, یہ ریاکاری کر رہے ہیں. ریاکاری کرنے والا نفاق میں منافق ہے, اور منافق کا درجہ کیا ہے؟ وہ تو اس سے بھی مطلب مشرکوں سے بھی گہرا درجہ ہے. جی, 7واں قرآن کہتا ہے یہ بات. آپ یہ دیکھیں کہ جو اس ٹائم منافق لوگ تھے ان کی ایک بھی نماز فوت نہیں ہوتی تھی. عبداللہ بن ابی کے بارے میں بات آتی ہے کہ وہ بالکل پیچھے کھڑا ہوتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے, اور سب سے اگلی صف میں, اور کوئی نماز فوت نہیں ہوتی تھی. اور 300 لوگ اس کے ساتھ تو ثابت ہی ہے کہ جو جنگ احد سے نکل کے باہر آئے تھے, تو اتنے لوگ تو تھے نا جو نمازیں پڑھتے تھے, ان کے ہاں تو تصور نہیں تھا نماز نکل جائے. منافقوں کی بھی. ہمارے ہاں تو میں دیکھتا ہوں کہ فجر میں لوگ نہیں ہوتے ہیں. اگر فجر میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھاگا دوڑی کی ایک دم سنتیں پڑھیں گے, آگے امام صاحب تلاوت کر رہے ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھیں جو بھاگا دوڑی کی آپ سنتیں پڑھ رہے ہیں, ایک تو آپ قرآن کی آیت کا مذاق اڑا رہے ہیں. قرآن میں اللہ رب العزت نے بات کہی ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو اور غور سے سنو تاکہ تم پہ رحمت ہو. آپ اس آیت کی مذاق اڑا رہے ہیں. حضور نے بات فرمائی کہ جب فرض نماز کی اقامت کہی جائے تو اس کے بعد کوئی نماز نہیں ہے, فوراً سلام پھیر کے آپ کو نماز. ایک جب آپ گھر سے نہیں پڑھ کے آ رہے تو آپ جلد بازی کی پڑھو گے جلدی سنت ہے.
تو وہ ساری چیزیں ان آیتوں میں آ جاتی ہیں، سورہ ماؤن کی جو آیتیں جی ہیں۔ 2 کالرز ہیں، لیکن ایک چھوٹا سا سوال مجاز صاحب، اول تو نماز نہ پڑھنا، دوسرے جیسے آپ نے کہا کہ افراتفری کی نماز پڑھنا، تیسرا ہے سوال کہ نماز تو پڑھنا لیکن اس کو رسم کی صورت میں ادا کر کے اس کی تعلیمات کو فراموش کر دینا۔ ہماری بات ایسے، یعنی آج کا جو موضوع ہے یہ ایسے لوگوں سے متعلق ہے جو نماز پڑھتے ہیں، نماز قضا نہیں کرتے، نماز نہیں چھوڑتے، لیکن ان کے نماز میں پڑھی جانے والی آیات کو نہ سمجھتے ہیں، نہ زندگی میں اتارتے ہیں، تو ان کا انجام کیا ہے مجاز صاحب؟ اصل معاملہ یہی ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے تو اللہ ہی افسوس کہہ رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ قرآن میں اللہ نے یہی تو بات کہی کہ ایسے نمازیوں کے لیے افسوس ہے، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، یہ نمازیوں پہ تو افسوس کہا گیا۔ جب تک آپ کو جس کے لیے آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے اس کی موجودگی کا احساس نہ ہو تو آپ کی صرف اور صرف نماز عادتاً پڑھی جا رہی ہے، صرف ہیبیچل، جیسے ریچول ہوتا ہے کسی چیز کا، کہ آپ کی نماز کی روح نہیں ہے۔ مردہ نمازیں نہیں لے گا اللہ پاک، اللہ اپنے آپ کو حی القیوم کہتا ہے۔ اگر آپ کی نماز میں سے روح نکل گئی، صرف جسم رہ گیا، جسم کو کیا کہتے ہیں؟ لاش، ڈیڈ باڈی، تو ڈیڈ نمازیں تھوڑی لے لے گا اللہ پاک جو اپنے آپ کو حی القیوم کہہ رہا ہے۔ اس لیے میڈیٹیشن کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، حضوری کے جذبے کے ساتھ، ہم وقت ہمتن اللہ کو حساب دینے کے حساب سے، ہم نے اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ نماز کو صرف عبادات کو سب کچھ سمجھ لیا۔ اسلام جو ہے نا، ایک روایت میں بات آتی ہے کہ 3 فائلیں پیش ہوں گی اللہ کے آگے۔ سب سے پہلے تو شرک کی فائل، وہ کلیئر ہونے کے بعد پھر حق العباد کی فائل، اگر وہ بھی کلیئر ہوگی تب اللہ کے حق کی فائل ہوگی۔ ہمارے حق العباد کا معاملہ یہ ہے کہ ہم نے نمازوں کو تو سب کچھ سمجھ لیا، اصل بات یہ ہے کہ ہمیں معاملات پہ بھی نظر رکھنی ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ اپنے حق معاف کر دے اگر ہمارے حق العباد صحیح ہوں، تو ہمیں اپنی نمازوں کو بالکل اس تصور کے ساتھ بازار میں آ جانا ہے، مسجدوں سے، گھروں سے نکل کے، معاملات میں، رشتوں میں، کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے، ہمیں اسے کا حساب۔ اور پھر اگلی بار پیشی ہے، اگلے نماز کے وقت میں پیشی جی، ہے، جی، بالکل، تو کیا بالکل۔ منہ لے کر جائیں گے اللہ کے بالکل، حضور؟ جو ہم اللہ کے تصور کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں جی۔ مسجدوں میں، وہ اس تصور کو ہمیں باہر لانا ہے اور اپنے معاملات میں اور لوگوں کے حقوق دینے میں بالکل۔ اپنا حق چھوڑتے رہیں گے تب اللہ اپنے حق معاف کرے گا۔ مجاز صاحب 2 کالر ہیں، آپ جی، بے شک۔ معذرت کے ساتھ۔ شیخ عقیل بھائی پہلے آپ سے مخاطب ہیں، سوال بتائیے۔ ہلو، جی عقیل بھائی مہاراشٹر سے بول رہے ہیں آپ، فرمائیے سوال کیا ہے؟ ہاں مہاراشٹر سے بول رہا میں کہ ہمارا لڑکا ہے محمد سفیان، جی وہ 13 سال کی عمر ہے اس کی، وہ بستر میں پیشاب